ان فتنوں سے ایمان کی حفاظت کے لیے مسلک اعلی حضرت کا دامن تھامیے، علماء اہل سنت سے مسائل پوچھیے، اور یہ وکٹورین اہل حدیث، حقیقت میں یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں۔ یہ کیسے اہل حدیث ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کبھی گلاب جامن کھایا؟ ماشاءاللہ، بتائیے اتنے بڑے مجمع میں ایک ہی صاحب ہیں جنہوں نے گلاب جامن کھایا، باقی لوگ رسگلہ کھاتے ہیں۔ اچھا بتانا نہیں چاہتے، کہیں مولانا مانگ نہ لے۔ اب پیروں کو خوب کھلاؤ، پیر صاحب جو آتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ چٹیا سرکار، لٹیا سرکار، ٹامک پنیا سرکار، جھاڑو سرکار، پوتا سرکار، یہ خوب بڑی بڑی لٹھیں رکھ لی، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہن لی، کبھی نہیں نہ آیا، بہت پہنچے لے بات وسطانے بھائی۔ ابھی تو قوالی آ گئی، میں تو اجمیر جا رہے لا، چلم چڑھانے لا، بغیر ٹکٹ کے جا رہے لا، اور آئبہ بھی ایک دم مست ہو جاتا ہے ایک دم، مولانا اتنی دیر سے چلا رہا کوئی بھی نہیں آ رہے لا ادھر، تو بات تمہارا رشتہ دار ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو آ کے ایسے ایسے لے جاتے ہیں، بتا۔ اب ماشاء اللہ پیر صاحبوں کو دیکھو، آج کل کے پیر نہیں، پیر صاحب ہیں، دکانیں کھول کر رکھی، یہ تو سب چراگاہ ہے، بمبئی وغیرہ بڑے بڑے شہر ان کے چراگاہ ہے، ایسے ایسے گھامڑ گھامڑ پیر پیدا ہو گئے، میں کیا بتاؤں آپ کو، شریعت بے ساتھ، اور لوگوں نے حقیقت میں ان جاہلوں کی فوٹوز وہاں بھی ڈال کر کہتے ہیں دیکھو یہ ہے سنی پیر، تمہارا کلیجہ نہیں دکھتا؟ یہ ایسے جاہل جن کو نہانے کی توفیق نہیں، اللہ کے نبی فرماتے تنزفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب، پاکی آدھا ایمان ہے۔ یہ بڑے بڑے لٹ رکھ لیں گے، یہ بڑا بڑا پگڑا پہن لیں گے، ادھر سے گھسائیں گے ادھر نکالیں گے، راتب کھیلتے ہیں، راتب کیا ہے؟ یہ سب جہالت ہے، حرام ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ عرسوں میں عورتیں جا رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہے، مزاروں پہ دھمال ڈالی جا رہی ہے، حاضری آ رہی ماشاءاللہ، کس کو؟ جس کو پیشاب کا ڈھیلا لینا نہیں آتا اس کے بدن میں غریب نواز آتے ہیں ماشاءاللہ، ایک سواں چبو تو دیکھو کتنا غریب نواز آتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ حاضری آ رہی، آنے والے وقت کے حالات بیان کر رہے ہیں، لوگ مزاروں کو معاذ اللہ اس طرح کر دیا ہے کہ عجیب گمان ہوتا، اولاد ہو گئی تو یہاں لا کر بال کٹاؤں گا 7 سال کے بعد۔ کئی گاؤں میں گیا یو پی وغیرہ کے اندر، سدھارتھ نگر وغیرہ کے دیہاتوں میں، تو بال نہیں کاٹے، کیوں نہیں کاٹے؟ نہیں مولانا یہ منت کا بچہ ہے، 7 سال کے بعد فلانی درگاہ پہ کاٹیں گے۔ کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی دین پر عمل کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے ہمارے نبی رول ماڈل ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے بعد بال کاٹو، اس کے بال کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ کرو۔ تم 7 سال بچوں کو معاذ اللہ بال نہیں کاٹتے ہو، اور کچھ جگہ اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہے، یہ امام حسین کا فقیر اچھے خاصے گھر کا ہے لیکن محرم میں 10 دن بھیک مانگ کر کھائے گا، اور کچھ لوگ شاہ برادری کے ہیں، اب بمبئی میں کروڑ پتی ہے لیکن گاؤں میں جب جائیں گے چولا پہن لیں گے، بھیک مانگیں گے۔ ارے یار بھیک مانگنا کسی ذات کا پیشہ نہیں ہے، کسی ذات کا اسپیشل حصہ نہیں ہے، جس کو ضرورت ہو وہ ضرورت کے وقت ہی سوال کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس قسم کی بے شمار خرافات مزاروں پہ دیکھنے ملتی ہے، اور لوگ ان کو مستانے، مجذوب، اللہ والے، نماز نہیں پڑھیں گے اور مولویوں کے پاس جانے سے روکیں گے اور کہیں گے یہ تو مجذوب ہے، مجذوب ہے، 72 قسم کا آئٹم ٹھوس ٹھوس کے کھاتا ہے، رات بھر ٹائر پنکچر کرتا ہے، یہ مجذوب ہے۔ مجذوب ایسا ہوتا ہے، اس کے سامنے کھانا اور پاخانہ رکھو، اگر واقعی پاخانہ کھا لیا تو ہم سمجھیں گے مجذوب ہے۔ مجذوب کی پہچان معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ علماء سے پوچھیے، جو سچا مجذوب ہوگا وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ باباؤں پہ لٹانے والوں، باباؤں کی جیبیں بھرنے والوں، اجمیر شریف میں 50 ہزار کی چادریں چڑھانے والوں، امام کو 14,000 تنخواہ دیتے تو فخر سے کہتے 14,000 تنخواہ ہے۔ امام کے پہلو میں دل نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا میرے بچے ہائی ایجوکیشن حاصل کریں۔ مولانا کے پاس گاڑی آئی تو جلتے ہیں، اچھا گاڑی آ گئی مولانا کے پاس، مولانا 55,000 کا سیل فون یوز کر رہا، بھائی تجھے کیوں تکلیف ہے؟ بھائی مولانا یوز کر رہا، تو لوگ ایسے ہیں یا اللہ مجھے گالی دے نہ دے، مولانا کو گالی کے ساتھ کھڈے میں ڈال دے۔ مولانا نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک جگہ میں کلکتہ گیا تقریر کرنے فلائٹ سے، میں موسٹلی فلائٹ سے جاتا ہوں وہاں پر، ایک صاحب آئے بولے مولانا بزرگان دین تو فلائٹ سے نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا وہ بیل گاڑی سے آتے تھے، دوسری بار میں بیل گاڑی سے آؤں گا 1 سال کے بعد پہنچوں گا۔ ارے یار ہندو پنڈت چٹیا دھوتی والا فلائٹ سے آ رہا، تم چاہتے تمہارا عالم بیل گاڑی میں؟ عجیب حال ہے، کیوں مولویوں سے اتنا جلتے ہو یار؟
ہاں مولویوں سے لوگوں کو اتنی جلن, مولویوں کی خدمت نہیں کریں گے, اجمیر کے مجاوروں کو خوب لٹائیں گے جو وہ تم کو چادر کے اندر لے کے جاتے نا اسپیشل حاضری کروانے کے لیے. ہاں ایسی چادر چڑھائیں گے 50,000 کی, تم نہیں آتے ہو, تم سے پہلے چادر دکان پر آتی ہے. خدا کے وہ دیکھ کے اندر پیسہ ڈالیں گے, کیا ہوتا اس پیسے کا. خدا کی قسم اس قسم کی خرافات یہ سنیت نہیں ہے, سنیت ہے تعلیمات اعلی حضرت کا نام. سنیت کس کا نام ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں مزار پر جب تک ایک چادر پرانی نہ ہو دوسری نہ ڈالی جائے. ارے مزار کی چادر سے زیادہ کوئی باہر ٹھنڈی میں مر رہا ہوگا سڑک کنارے, اس کو زیادہ ضرورت ہے. تم مزاروں پہ 50,000 کی چادریں لٹاتے ہو. آج کتنی مسلمان بیٹیاں ایسی ہیں جن کے باپوں کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ اٹھ نہیں سکتی ہے. کتنے مسلم بچے ایسے ہیں جو ہائیسٹ ایجوکیشن کے لیے ترس رہے ہیں, تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. کتنے غریب مسلمان حیا والے ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے, اور تم مزاروں پر جا کر خانقاہوں میں پیروں پر لٹا رہے ہو, اور تم سمجھتے ہو میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. سنو, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت مشتاق الی 4 نفر, جنت 4 لوگوں کا انتظار کرتا ہے. تمام دنیا چاہتی ہے کہ مجھے جنت ملے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت 4 قسم کے لوگوں کا اپنے اندر آنے کا ویٹ کرتا ہے. وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اطعم الجیران, بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. کون؟ اسلام میں کھانا کھلانے کی بڑی اہمیت ہے. اچھا بتاؤ, کوئی بوڑھا آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کے بدلے کیا ہے پوچھو مفتی صاحب؟ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا. کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑا, 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا. کسی نے قسم توڑی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اللہ کے بندو, اسلام میں کھانا کھلانا بہت اہم ہے. کسی غریب کا پیٹ بھر کر کھلاؤ, 40واں کرتے ہو, سیٹھوں کو دعوت دیتے ہو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 40ویں کو بدعت سیاح لکھا ہے, جو مروجہ 40واں ہے, جس میں اغنیا کی دعوت کی جاتی ہے اور غربا کو فراموش کیا جاتا ہے. وہ آئیں گے, کھائیں گے, اور یہی تو کہیں گے نمک زیادہ تھا کم تھا, یا فلاں چیز زیادہ تھی کم تھی. اصل میں 40واں 10واں تیجا برسی یہ سب غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا حق ہے, ان کو کھلاؤ. آج ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا ہے, لیکن آپ کے پیسے قوال صاحب پہ لٹ رہے ہیں, پیر صاحب پہ لٹ رہے ہیں. آپ کو غریبوں کا خیال نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 4 لوگ وہ ہیں جن کا جنت انتظار کرتا ہے. نمبر 1 اطعم الجیران, بھوکوں کو کھلانے والا. تالی القرآن, قرآن کا پڑھنے والا. صائم الرمضان, رمضان کے روزے رکھنے والا. اور حافظ اللسان, زبان کی حفاظت کرنے والا, جو اپنے زبان کو غیبت سے, چغلی سے, بے حیائی سے بچائے. یہ 4 وہ ہیں جن کا جنت انتظار کرتا ہے. آج یہ پیروں کو دیکھیے ماشاءاللہ 2-2 کنٹل کے پیر صاحب ہیں, لمبی لمبی زلفیں چھوڑ لی, اور مریدوں میں بیٹھ کر مستی آتی ہے. مریدنیوں سے پیر دبواتے, پیر سے کیا پردہ, مریدنیاں پیر دباتی ماشاءاللہ, سجدہ کرتی, سجدہ جہانگیری سلسلہ. ہاں میں نے مزاری سلسلے کے بارے میں ایک بات کہی تھی پچھلی بار, تو شاید میں نے شارٹ کٹ میں کہا تو کچھ لوگ غلط سمجھے. حضرت زندہ شاہ مدار بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں. ان کا مزار مکن پور شریف میں ہے, لیکن انہوں نے اپنے سلسلے کی خلافت جو دی تھی وہ واپس کر لی. ان کا سلسلہ سوخت ہے, جلا ہوا ہے, ان کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا. تو ان کے سلسلے میں جو لوگ مرید ہوتے ہیں غلط ہے, جائز نہیں ہے. کسی ایسے سلسلے والے سے مرید ہو جائیے جس کا سلسلہ حضور تک ملتا ہو, اتصال سلسلہ. اسی طرح وارثی سلسلے کا حال ہے. لیکن بعض لوگ اتنا مبالغہ کرتے ہیں, ان کو مدار العالمین کہتے ہیں, جن پر عالمین ٹکے ہوئے ہیں. بعض لوگ معاذ اللہ حضور کے بعد ڈائریکٹ ان کو بتاتے ہیں. بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں, پیروں کی خدمت کیجیے, اچھی بات ہے, لیکن ان پیروں کی جو واقعی میں پیر ہو, عالم باعمل ہو, قرآن و سنت کے پابند ہو. وہ پیر جو یہاں تک ٹھوس ٹھوس کے کھا لے اور فجر کے وقت ٹانگے اوپر کر کے سو جائے اور کہے نماز تو میں مکے میں پڑھتا ہوں, اس سے کہنا نذرانہ بھی مکے میں ہی جا کر لے, کھانا بھی مکے میں ہی جا کر کھا. اب ماشاءاللہ بمبئی میں تو کیسے کیسے بابا, فل داڑھی کٹے ہوئے, فل انشرٹ کیے ہوئے, ماشاءاللہ بابا ہیں. بے وقوفوں نے مان لیا, ختم بات. مولوی کی ہمت ہے اس کے خلاف بول. ہمارے پیر صاحب ہمارے یہاں کاجو پاڑے میں ابھی مر گیا ایک عمر بابا, بالکل صفا چٹ. اب ماشاءاللہ مرید, ہندوؤں کو بھی مرید کر رہے ہیں مستی سے, کرسچنس کو بھی مرید کر رہے ہیں, اور غوث اعظم کی اولاد ہے.
خدا کی قسم جن بزرگوں کا تم نام لیتے ان کی یہ تعلیم نہیں ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے کوئی ہوا میں اڑے کوئی پانی پر چلے اسے ولی مت مانو جب تک اسے نبی کی سنتوں کا پابند نہ دیکھو. نبی کی سنتوں کا پابند نہ دیکھ لو. امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا کہ بغداد میں کوئی بہت بڑے ولی آئے. آپ ملاقات کے لیے گئے. لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے. پھر کسی نے کہا حضور وہ حاجت کے لیے باہر گئے ہیں ابھی آنے والے ہیں. امام اعظم باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. وہ ولی صاحب باہر سے آئے مسجد میں گئے. امام اعظم کہتے ہیں واپس چلو. تو لوگوں نے کہا کیا ہوا حضور؟ امام اعظم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. جسے مسجد میں جانے کا طریقہ نہیں معلوم, جو مسجد میں الٹا پیر رکھ رہا وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ نگاہ والے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا پگڑا, زلفیں, نورانی چہرہ, ماشاء اللہ چمکیلا پیر. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ مرید ہے, لندن امریکہ کے دورے ہوتے ہیں, اس لیے پیر بنایا جاتا ہے کہ ان سے مرید ہو جاؤں تو صبح تک 20 مالے کا ٹاور کھڑا ہو جائے. نہیں, پیر اس لیے بناؤ تاکہ میری غلطیوں پر وہ میری اصلاح کرے, مجھے دعاؤں میں یاد کرے. میرے بزرگوں اور دوستوں, القصہ مختصر, یہ زمانہ بہت خراب ہے. بدعات و خرافات سے بچیے. مزارات کی بدعات ہو, شادی بیاہ کی بدعات ہو, عرس کرنا جائز ہے, فرض واجب نہیں ہے. لیکن عرسوں میں کیا ہوتا؟ سندل شریف, ماشاء اللہ, بنڈل شریف. کیسے نکلتا بنڈل شریف؟ ڈی جے پر, اور خوب مستی کے ساتھ گاتے ہوئے جاتے ہیں, قوالی بجتی ہے. پہلی تو اگر آپ چادر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے لے کر جائیں, پیش کر دے, اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, حرج نہیں ہے. لیکن ڈی جے کے ساتھ سندل نکالنا, ناچنا, گانا, یہ ساری چیزیں حرام ہے. اسی طرح قوالی کا حکم ہے. وہ ساری بدعات جو ہمارے معاشرے میں ہے اور مسلمان دین نہیں سیکھتے اور اس قسم کی باتوں میں مبتلا رہتے ہیں, آ کر شکایت کریں گے مولانا بہت پریشان ہوں, روزی میں برکت نہیں ہے, دھندے میں برکت نہیں ہے. ایک صاحب ہمارے امام صاحب کے پاس آئے, کہا امام صاحب آپ کی پگار کتنی ہے؟ بولے 5,000. بولے دیکھیے 5,000 میں آپ کتنا اس طریقہ کڑک کپڑا پہنتے, میں 50,000 کماتا ہوں تو مہینہ ختم ہوتے ہوتے قرضدار ہو جاتا ہوں, تو میرے پیسوں میں برکت ہی نہیں ہے, کچھ کیجئے. آپ کے پیسوں میں کتنی برکت؟ امام صاحب نے کہا ایک کام کرو, آپ کا 50 مجھے دو, میرا 5 آپ لے لو. میرے پیسوں میں برکت ہے نا. بولے ایسے تھوڑی ہوتا, اس کو بھی معلوم ہے 5 میں کچھ نہیں ہوتا. کیسے برکت ہوں گی یار؟ پھر جادو ہے, ٹونا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کرایا ہے, پکا ہے, سگے والا ہی. اور پہلی بات تو کسی بابا کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. الحمدللہ میں خود علم نجوم و جفر کا ماہر ہوں, اور ایک زمانے میں اپنا ادارہ چلاتا تھا, ادارہ فیض العملیات رضوی شفا خانہ. مولانا احمد مصباحی صاحب جانتے, اس فن پر میری کئی کتابیں بھی ہیں. اول تو ایگزیکٹ معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کسی کا نام, ایک دم جھوٹ ہے. یہ باباؤں کے کمانے کھانے کے دھندے ہیں. اللہ کے بندو اس میں مت پھنسو. کیا تم نمازیں چھوڑ رہے ہو اس لیے اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ ماں باپ سے سخت کلامی کے ساتھ بات کرتے ہو اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ نبی کے سنت کا مذاق اڑاتے ہو اللہ تمہیں گرفت میں نہیں لے گا؟ داڑھی نہیں رکھی کوئی بات نہیں, برا کیا, حرام کیا, لیکن داڑھی فرنچ کٹ رکھنا, نبی کے سنت کا مذاق اڑانا, اذان کو, علماء کو, قرآن کریم کے الفاظ کو ہلکے الفاظ سے یاد کرنا, کیا تم اس لیے پریشان نہیں رہو گے؟ پریشانی کی کئی وجوہات آ سکتی ہے. صبح صبح آ گئے دکان میں, اگربتی گھما لیا, مزاروں کے فوٹو پہ منہ پہ پھیر لیا, کیا ہوگا اس سے؟ اگربتی میں کچھ اسپیشل ہوتا ہے؟ گوبر سے بنتی ہے اگربتی ہے. ایکچوئل میں کیا ہے نا, لوگوں میں بہت زیادہ جہالت ہے. میں مہاراشٹر کا ہوں, پراپر بیڑ ضلع کا. ہمارے یہاں پنڈرپور میں ایک بار گیا فاتحہ پڑھنے, وہاں مسلمان آج بھی دھوتی پہنتے ہیں اور کشکا لگاتے ہیں اور گاندھی ٹوپی پہنتے ہیں. فاتحہ کا وقت ہوا, میں فاتحہ کرنے گیا تو فاتحہ میں بہت سارا تام جھام تھا, ساتھ میں بیڑی کا کٹا بھی تھا. میں نے کہا بھیا یہ بیڑی کا کٹا کیوں ہے؟ بولے وہ مرنے والے کو بہت پسند تھی. میں نے کہا مرنے والوں کو تو بوتل پسند ہوگی تو بوتل بھی رکھے گا. عجیب حال ہے, کیا تماشا ہے. حقیقت میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قبروں پر اگربتیاں جلائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان میں جائیں لیکن کوئی نیا راستہ نکلا ہو تو اس پہ چلنا حرام ہے, کیونکہ قبرستان میں اکثر جگہوں پر مردے دفن ہوتے ہیں. دور سے فاتحہ پڑھیے اور ضرور جائیے اپنے ماں باپ کی قبروں پر, جمعہ ہے, جمعرات ہے, ضرور جائیے. مسلمانوں کو اصالہ ثواب کیجیے. لیکن جو عرس میں بدعت آ گئی, فاتحوں میں جو بدعت آ گئی, جو نئے نئے طریقے آ گئے, شادی میں, بیاہ میں, عقیقہ میں, چلہ میں, چھٹی میں, ان ساری چیزوں سے پاک و صاف ہو کر جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس طریقے پر ہر کام کیجیے. عید میلاد النبی منانا کتنی اچھی بات ہے, لیکن اس میں بھی ڈی جے لگا دیں گے, اس میں بھی پاکستانی نعت خانوں کی نعتیں, جس میں
بیک گراؤنڈ کے اندر میوزک اللہ اللہ ہوتا ہے وہ لگائیں گے، ایسی نعتیں بھی سننا حرام ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن و حدیث کو فالو کریں، علماء کرام کو فالو کریں، اور گمراہ فرقوں سے، گمراہ لوگوں سے، گمراہ سلسلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جیسا گزشتہ مرتبہ بھی میں نے اعلان کیا تھا، میرے ساتھ حضرت مولانا مفتی عرفان صاحب آئے ہیں، ایک عالم دین ہیں، ان کی چھوٹی موٹی تجارت ہے، اس میں کچھ تعویذات ہے، کچھ عطورات وغیرہ ہیں، آپ ان سے ضرور لیں، ایک عالم کی مالی مدد ہوگی، آپ کو ثواب بھی ملیں گا اور چیزیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں مجھ سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔